اور یہ کہ خداوند متعال کی عبادت کیوں کرے، یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، نہ خدا کی. خدا کو ضرورت نہیں ہے، انسان کو کچھ بننا ہے، لہٰذا انسان کی ضرورت. تو یہ جس نے بھی پوچھا بھائی خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہ، تمہیں اپنی نماز کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کی عبادت کی تمہیں ضرورت ہے. تمہاری تربیت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. خدا نے کوئی اور راستہ رکھا ہی نہیں ہے کہ تمہاری تربیت ہو سکے، تم کچھ بن سکے. سورہ بقرہ آیت نمبر 21، یہاں سے عبادت پروردگار کے بارے میں جو ہے خداوند متعال چونکہ پہلے لوگوں کو تقسیم کر دیا خداوند متعال نے کہ کچھ لوگ مؤمنین ہیں، کچھ لوگ کافرین ہیں اور کچھ لوگ منافقین ہیں. مؤمنین ایمان بالغیب رکھتے ہیں، انفاق وغیرہ کرتے ہیں، عبادت وغیرہ کرتے ہیں، اور کافر تو خیر انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کو نہیں مانتے. اور منافقین جو ہے وہ کبھی اس طرف ہے کبھی اس طرف ہے، دل اس طرف ہے زبان اس طرف ہے، ظاہر و باطن. تو ان کی نشانیاں اور ان کے نقصانات اور ان کے عذاب وغیرہ کو بیان کیا منافقین کے جو ہیں 10-12 آیتوں میں. اب 21ویں آیت میں خداوند متعال اب مومنین اور لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں کہ آ کے ایمان لے کر آئیں اور عبادت کرنا شروع کریں، کافرین منافقین ان میں نہ رہیں. لہذا آیت نمبر 21 میں خداوند متعال نے فرمایا سورہ بقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے خطاب، صرف مومنین سے بھی نہیں، سب کو، تمام مومنین، تمام لوگ. ناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اعبدوا، عبادت کرو اپنے پروردگار کی. الذی، وہ پروردگار، خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے. والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے خلق کیا ہے، اسی پروردگار کی عبادت کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقوا ہو جاؤ. یہ عبادت کا ما حصل، نتیجہ، ثمر، سب کو دعوت دی کہ آؤ پروردگار کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی، وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دے دیتا ہے، تمہیں حیات عطا فرماتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہاری حفاظت. رب میں یہی سارا معنی ہے، پروردگار یعنی یہ وہ جو تمہارا سب کچھ کرتا ہے، اور اسی کی عبادت کرو. اور ساتھ ساتھ یہ کہ تمہارا رب ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا خالق بھی ہے. الذی خلقکم، تمہیں پیدا بھی اسی نے کیا، بس اسی کی عبادت کرو. والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا. والذین من قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی پروردگار کی عبادت کرو تاکہ تم باتقوا ہو جاؤ. باتقوا ہو جائیں گے تب خداوند متعال کی طرف سے جو کچھ بھی رکھا ہے دوسرے جہان میں یا اس جہان میں وہ انسان کو ملے گا. یعنی خداوند چاہتا ہے کہ عبادت کے ذریعہ انسان باتقوا بن جائے، یعنی عبادت کر کے ہی انسان باتقوا بن سکتا ہے، بے عبادت انسان باتقوا نہیں بن سکتا ہے. تو اس آیت میں آیت نمبر 21 ہے سورہ بقرہ کی، چند نکات ہیں. ایک، خدائی قوانین اور دنیاوی انسانی بشری قوانین میں فرق ہے. جب خداوند قانون بناتا ہے تو سب کو خطاب کرتا ہے اور قانون بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر قانون بیان کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر قانون بیان کرتا ہے. دنیاوی قوانین گھروں میں بنتے ہیں، وہیں پہ لکھتے ہیں، کتابوں میں رکھتے ہیں، کسی کو خطاب کر کے نہیں بتاتے کہ یہ قانون ہم نے بنایا. تو لہذا دنیاوی کتابوں میں دفعات لکھتے جاتے ہیں اور بغیر اس کے کہ مخاطبین کو سکھائے، سمجھائے، وضاحت کرے نا. خداوند ایسا نہیں کرتا. قرآن انسان کی روح میں اثر ڈالنا چاہتا ہے. انسان کے احساسات کے ساتھ
قرآن جو ہے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے بیان کرتا ہے قانون تو خطاب بھی کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں، اے لوگو، لوگوں کو متوجہ کراتا ہے، لوگوں کے احساسات کو ابھارتا ہے، اور خداوند پکارتا ہے تو ایک اپنائیت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو آواز دے دیتے ہو تو اس میں ایک اپنائیت ہوتی ہے۔ خداوند پہلے اپنائیت کو بیان کرتا ہے، اے لوگو آ جاؤ، اور پھر اس رشتے کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ ربکم، تمہارا پروردگار ہے، یہ پکارنے والا جو مخاطب ہے وہ الذی خلقکم، وہی پروردگار پکار رہا ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ اب انسان کے احساسات کو بڑھکا دیتے ہیں، زندہ کر دیتا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اعبدو، عبادت کرو، اسی پروردگار کی عبادت کرو، اور نتیجہ بھی بیان فرماتا۔ تو یہ ایک اس طرح سے، اور قرآن کا انداز خطاب ہمیشہ الگ ہے، کبھی عوام الناس کے لیے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کبھی مومنین سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کبھی کافرین سے، کبھی منافقین سے، الگ الگ خطاب ہوتا ہے۔ یہ پہلا نکتہ ہے کہ پہلے خطاب، اس کے بعد لوگوں کو متوجہ کرا کر پیغام دے دیتا ہے، یہ خدا کا انداز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بیان فرمایا خداوند متعال نے اس آیت میں کہ تخلیق بشر و کائنات کا مقصد تکامل ہے، تمہیں کامل ہونا ہے، اس لیے خداوند راستہ بتاتا ہے، طریقہ کار بتاتا ہے، کس طرح تم کامل ہو سکتے ہو، عبادت پروردگار کے ذریعہ۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، لہٰذا جو ہے انسان کو خداوند متعال نے متوجہ کرائے اور فرمایا کہ کائنات کا مقصد، پیدائش کائنات کا مقصد اور یہ ہے کہ انسان اس سے استفادہ کرے، استفادہ کرنے کے بعد انسان خود کو کمال تک پہنچائے، خود کو کامل کر دے، استفادہ کرے دنیا کے تمام وسائل سے اور خود کو کامل کر دے۔ لہٰذا خداوند متعال نے بعض مقامات پر فرمایا سخر لکم، سب کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، خلق لکم، تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے کائنات کو، باقی چیزوں کو نا، انہیں خود اسی میں یہ معنی پوشیدہ ہے کہ تمہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جب کہا کہ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تمہارے اختیار میں دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اسے استفادہ کریں۔ کوئی آپ کو گاڑی لا کے دے دیں، یہ چابی گاڑی، یہ اس لیے تو نہیں دیتا کہ آپ بس چابی جیب میں ڈال کے جائیں، گاڑی کو وہیں چھوڑ دیں، استفادہ نہ کریں، نہ، آپ کے لیے جب یہی مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ کے استفادے کے لیے ہے۔ جب کھانا آپ کے سامنے ڈال دے، اب بولنا تو نہیں جائے گا یہ کھا لو، اگر کہ بھئی آپ کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، استفادہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کپڑے لا کے دیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب آپ سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، مطلب یہ کہ تم پہنو گے، استفادہ۔ اسی طرح خدا نے تعالیٰ فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، چاند اور سورج تمہارے لیے مسخر کر دیا، وسخر لکم البحر، مثلا سمندر کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، رام کر دیا ہے، تمہارے اختیار میں دیا، یعنی سمندر میں جو کچھ بھی ہے اس سے استفادہ کریں، مچھلیوں سے لے کر موتی مونگوں سے لے کر جو کچھ بھی سمندر سے تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، سمندر تمہارے اختیار میں ہے، کشتیاں چلاتے ہو، مچھلیاں پکڑتے ہو، مثلا اس سے سونا چاندی نکالتے ہو، جواہرات نکالتے ہو، تمہارے استفادہ کرو، تمہارے لیے۔ خلق لکم بھی اسی طرح تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا مطلب تم استفادہ کرو۔ تو اب خداوند متعال نے جو ہے سب کچھ بنایا اور پھر انسان کو اپنا مقصد بھی بیان فرمایا کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تم نے عبادت کرنی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس استفادہ کرو ان سب سے، لیکن تمہیں عبادت کرنی خود پروردگار کی۔ تو دنیا سے استفادہ کرنا ہے،
گھر بنایا آپ نے، کھانا پینا جو کچھ بھی مسخر کیا ہے آپ نے آپ کے لیے، سب سے استفادہ کیا، کرنے کے بعد کیا کرنا ہے تمہیں؟ عبادت کرنی ہے پروردگار کی، یہ مقصد ہے۔ خدا کی عبادت و اطاعت کرنی ہے، فرمان برداری کرنی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، سب کچھ کرنا ہے کائنات کی جو کچھ بھی خدا متعال نے مسخر کیا، لیکن تمہیں خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب عبادت خود ہدف نہیں ہے، یہ ایک جزوی ہدف ہے۔ عبادت کا بھی خدا نے فرمایا ایک مقصد ہے۔ عبادت کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ تم باتقوا بن جاؤ۔ عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ کرنا ہے، کچھ چھوڑنا ہے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت میں یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ خدا نے فرمان برداری اطاعت ہوتی ہے۔ نماز میں بھی یہی ہے، روزے میں بھی یہ ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ کرنا ہے یا کچھ لینا ہے، کچھ چھوڑنا ہے، اس طرح سے۔ مثلا صبح روزے میں آپ کیا کرتے ہو؟ نیت، صبح ہونے سے پہلے نیت، پھر سب کچھ چھوڑ دینا آپ نے، کھانا پینا جو بھی روزے کو باطل کرنے والے ہوں سب چھوڑ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ نماز بھی اسی طرح سے، تکبیر پڑھنی ہے، قرات کرنی ہے، وضو کرنا ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے، کچھ چیزیں بھی چھوڑنی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ اب اس طرح انسان کی تربیت ہوتی ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر ایک بیمار کی تربیت کرتا ہے۔ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو فزیکلی اس کو کامل کرنے کے لیے خداوند جو ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ بہت ساری تجویزات اسے ماں کے لیے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، سردی میں نہیں جانا، اے سی میں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور بچے کو یہ پلانا، یہ پلانا، یہ پلانا، یہ کھانا، یہ کھلانا، اور ماں کے لیے یہ دوا، یہ چیزیں، یہ چیز، تاکہ وہ فزیکلی طور پر صحت مند ہو جائے۔ خدا وہ اسی طرح تربیت کرتا ہے۔ تو تربیت کا مہم ترین عنصر عبادت ہے، عبادت ایک خاص اطاعت ہے، اور پھر کلی طور پر اطاعت ہے۔ ہر باقی امور زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اصل مقصد عبادت ہے، اور باقی چیزیں بھی عبادت کے لیے مؤثر ہیں، کہ جو باقی امور میں یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، مثلا ادھر بیٹھنا، یہ ادھر نہیں بیٹھنا، ادھر جانا، ادھر نہیں جانا، یہ تمام چیزیں، یہ سب آپ کے لیے تقویٰ اور آپ کی تہذیب نفس کے لیے ہے سب کچھ، تاکہ آپ جو ہے بنے۔ اب اس وقت اگر انسان عبادت کرے پھر اس کے اثرات بہت زیادہ ہو جاتے۔ تو خلاصہ خداوند متعال کا طریقہ کار ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا، تم نے پھر عبادت کرنی میری۔ عبادت کر کے کیا کریں؟ لعلکم تتقون، تمہیں باتقوا ہونا ہے۔ پھر تقوی کا بھی آگے خداوند متعال ہدف بیان کرے گا۔ تقوی میں متقی پرہیزگار کیا ہوگا؟ فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے دوسرے کائنات میں تو یہ سارے مقدمات ہیں، کائنات بنایا، ہمیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، عبادت کریں، عبادت کریں، کیا ہوگا؟ تقوی، تقوی کا کیا ہوگا؟ اخروی کامیابی۔ یہ سارے جو ہیں درجات خدا متعال نے بیان فرمائے یہ انسان کے لیے۔ تو یہاں پہ خدا متعال یہ سب کچھ بیان فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اس سے پہلے جو تم سے پہلے، اس کو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں تک خدا متعال نے فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ چند چیزیں ابھی عرض کر، چند چیزیں پھر کل عرض کریں گے، کہ خداوند متعال کی عبادت کیوں کریں، کس لیے کریں؟ بغیر اطاعت و عبادت کے بھی تو خدا یہ سب کچھ دے سکتا ہے، ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بے تربیت، بغیر کچھ بنے، بغیر کچھ کرے جنت میں جائیں۔ یہ جب آپ سے کہا جائے بھائی خدا کی عبادت کیوں کریں، نہ کریں، خدا تو جنت ویسے بھی دے سکتا ہے، یہ ساری نعمتیں ویسے بھی دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکول جائیں، بولے پڑھ کے کیا کریں، نمبر تو آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں، مجھے خالی پاس کریں، آگے لے جائیں۔ اس میں قابلیت نہیں آتی۔ خداوند متعال یہ نہیں چاہتا کہ کچھ کیے بغیر مفت خوری، نہ، خداوند متعال کچھ کرنا ہے تمہیں، یہ مشیت الہی ہے۔ لہذا خداوند متعال نے چند جو ہے ابھارا انسان کے احساسات کو کہ تمہیں عبادت کیوں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ایک
تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی، یعنی وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہیں پالتا ہے، وہ پرورش دے دیتا ہے۔ وہ پرورش دینے کا مطلب ہے کہ تمہیں جو ہے جو کچھ تمہاری ضروریات ہیں وہ دے دیتا ہے، تو تمہیں بھی اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک الذی خلقکم، دوسرا یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تو دو باتیں ہیں، وہ رب ہے خداوند اور وہ خالق ہے تمہارا، اس لیے لہٰذا انسان ایک دفعہ احساساتی ہو جاتا ہے، جذبات، ہاں وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، کھلایا ہے، پلانا ہے، مجھے سب جو کچھ بھی دیا وہ خدا کی طرف سے، اور پیدا بھی اسی نے کیا تاکہ انسان اس کی عبادت کرے۔ یعنی خالق کی عبادت کرنی چاہیے اور پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ تمہارا پروردگار ہے، ایک لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، وہ ہوا خالق، وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، بس فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ عبادت تمہاری تربیت کے لیے ضروری ہے، تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ پروردگار کی کریں، جس نے تمہیں پالا پوسا، جس نے تمہیں خلق کیا ایک، اور پھر کوئی اور معبود ہی نہیں ہے جس کی تم جو لائق عبادت ہو، کوئی اور، بس یہی بس اسی کی عبادت کریں، فعبدو، اسی کی عبادت کریں۔ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دے دیتا ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے کعبے کے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، تم بھوکے میں وہ کھلاتا ہے تمہیں، وَآمَنَ مِّن خوف، جب تمہیں خوف لاحق ہوتا ہے تمہیں امان دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے، اور یہ کہ خداوند متعال کی عبادت کیوں کرے، یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، نہ خدا کی، خدا کو ضرورت نہیں ہے، انسان کو کچھ بننا ہے، لہذا انسان کی ضرورت۔ تو یہ جس نے بھی پوچھا بھائی خدا کو ہماری نماز کی ضرورت، نہ تمہیں اپنی نماز کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کی عبادت کی تمہیں ضرورت ہے، تمہاری تربیت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے، خدا نے کوئی اور راستہ رکھا ہی نہیں ہے کہ تمہاری تربیت ہو سکے، تم کچھ بن سکے، سوائے اسی راستے کے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت۔ لہذا اپنی تربیت کے لیے، کچھ بننے کے لیے، خداوند متعال چونکہ عادل ہے، ایک حکیم ہے، دو وہ حکمت کے مطابق کام کرے، اس کے کاموں بے حکمت، اگر تمام خشک و تر کو جنت میں ڈال دیں اور کھلائیں تو یہ بے حکمت ہے کہ آپ جو ہیں ہوٹل کے دروازہ کھولیں سب کے لیے، بھئی آؤ کھاؤ، اچھے برے سب آ کے کھا جاؤ، ہمیں بیوقوف ہے یہ بندہ۔ تو بعض کو نہیں کھلانا چاہیے، بعض کو کھلانا چاہیے۔ خداوند اگر سب کو ڈال دے، کافر مشرک سب کو ڈال دے، اچھے برے سب کو ڈال دے، یزید کو بھی، امام حسین کو بھی، ابو سفیان کو بھی، پیغمبر اسلام کو بھی، ابو جہل کو بھی، سب کو ڈالے، ملجم کو بھی ڈال دے اس میں، وہ ایک ہی دسترخوان پہ علی بھی کھا رہے، ملجم بھی کھا رہے، ایک قاتل ایک مقتول ہے۔ یہ حکمت الہی کا تقاضا نہیں، اس لیے خدا متعال نے ایک راستہ بنایا، جو اس راستے پہ چلے گا وہ جائے گا ادھر، جو اس راستے پہ جائے گا وہ نہیں جائے گا۔ لہٰذا دو راستے ہیں، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ۔ اس لیے خدا متعال نے اچھائی کے راستے میں یہی ساری چیزیں، عبادت ہیں تو اطاعت ہیں تو فرمان برداری ہے سب، اور برائی کے راستے میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، شیطان کی اطاعت ہے، شیطان کی وہ ہے، ہوس پرستی ہے، ہوا پرستی ہے، اور یہ مثلا دل بخواہی ہے، وہ سب کچھ وہ کرے گا تو اس کا آخری انجام جہنم ہے۔ تو لہٰذا خداوند اپنی حکمت کے تحت، اپنی مشیت کا تحت انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کچھ کر کے آگے جائیں اور وہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اور یہ اطاعت و عبادت بھی چند دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے، چند سالوں کے لیے ہے۔ ہم 100 سال، 80 سال، 90 سال، 120 سال مثلا زیادہ سے زیادہ رہتے ہیں، تو اس میں ہم کتنی عبادت کریں گے؟ 50 سال، 45 سال، 40 سال عبادت، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے رہو، پھر تمہیں عبادت ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ انسان خداوند متعال دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے رکھا تاکہ یہی تربیت کرے، دیکھو یہ میرا راستہ ہے تربیت کا، اس پہ چلو تاکہ تمہارے نمبر آ جائیں آگے، تمہاری اچھی زندگی ہے۔ جو لوگ اس مکتب میں داخلہ نہیں لیتے ہیں وہ لوگ پھر یزید و ابن زیاد و شداد و نمرود و حامان و قارون ان کے ساتھ
جہنم میں جائیں گے. یعنی یہ حکمت الہی کا تھا. اس لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے. پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.